یہ جمعہ آخری ہے، سال دا ہے، توبہ استغفار کریے، دنوں کریے تے سال دے دوران اللہ تعالیٰ تیری توفیق امداد نال کو نیک کم ہویا، تیرے رسول علیہ السلام دے طریقے دے چلے ان قبول فرما، اتنے اجر عظیم عطا فرمائیں، ساڈے اندازے تو بہت زیادہ انعام دیں، پلہ بھاری کریں، قصور اور گناہ معاف کریں۔ اور دوسرا ہے اب اس مہینے دے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا، بہت بڑا حادثہ، اسلام سارے نو ہلا کے رکھتا، مدینہ منورہ وہ دے اندر ایڈا وڈا قتل اور وہ دے نتیجے کنے گروہ بنے، کنی تباہیاں ہوئی۔ تو اس سلسلے ایک بات جڑی غلط سمجھی جاندی تے غلطی لکھی دی آندی تے جنا ایڈا دین دا نقصان تسی نہیں اندازہ کر سکتے، پھر میں جاننا جڑا اس میدانہ چ دی گزریا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے غزوہ حدیبیہ جنہوں صلح حدیبیہ نے وہ ایک خواب دیکھا، اس خواب سے اعلان کر دیتا، لوگ آپ دے نال چلے، خواب پورا نہ ہویا، صحابہ کرام نے پٹنا شروع کرتا، وہ خواب تیرا کتھے گیا؟ نبی اردا خواب سچا نہ ہوئے وہ کتھے حج اور عمرہ جڑا دسیا سی؟ رسولہ نے پھر آخیا میں تمہیں کہڑا آخیا سی اس سال، ایڈی وڈی غلط بات ہے، توبہ، زمین آسمان ہل گیا، نبی دی نبوت ہل گئی ہے، اور قادیانی دجالاں کو بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جب مرزیاں نہ گل ہوئی انہوں نے کہ کہڑا روندے جی مرزے دی آؤ گل نہیں پوری، تہاڈا نبی 1400 بندہ لے کے چلا گیا سی تے انہیں میل کی سفر کیتا تے ہویا سی پھر خواب سچا؟ اس تو نبیاں نے کوئی ٹھیکہ لیا ساری گلاں سچیاں ہونیاں؟ ہن سنیا جے کوئی دماغ آیا ٹھکانے کہ بے وقوف لوگوں نے تفسیراں لکھ کے سیرت دی کتاباں دین دا ستیاناش کر دتا۔ پیغمبر خدا علیہ السلام نے کوئی مدینے خواب نہیں دیکھا، کوئی خواب دا اعلان نہیں کیتا، کوئی یہ نہیں آخیا کہ اسی مکے حج جا، اے ہوش نہ سنیو میں مر جانا تے گلاں پلے بنیا ورنہ کتاباں لے ڈبن گیا تسی نبی نو بچا نہیں سکتے۔ اللہ دا رسول اعلان کر رہا میں خواب دیکھا، خواب پورا نہ ہوندا؟ قطعاً نہیں آپ نے اتنے کوئی ذکر کیتا مینوں کوئی خواب آیا، ایک خواب حدیبیہ آیا جس خواب دا ذکر اللہ تعالیٰ کردا، لقد صدق اللہ رسول اللہ، اللہ رحمت فرمایا حضرت مجاہد نے کہا کتنے مدینے خواب سی؟ خواب تے پھر حضور اللہ نے حدیبیہ دکھایا جنوں کہ کدوں تسی مکے داخل ہو گئے، پہلا کوئی خواب نہیں سی نہ کوئی۔ حضور علیہ السلام بھی تڑپتے سی، صحابہ بھی تڑپتے سی، سب دا شوق سی اللہ تعالیٰ سانوں اپنا گھر وکھائے، اصل حق ساڈا جڑے سی توحید نوں مندے، مشرکاں کافراں دا ناجائز قبضہ اس پاروں اپنے شوق نہ چلے، اور دین دسدا سی، رسولہ بھی دسدے سی ایک دن ضرور داخلہ ہونا، کسے خواب پاروں نہیں، وہی پاروں نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ضرور قبضہ بیت اللہ دا ایک دن سانوں دینا۔ رسول کریم علیہ السلام گئے اتنے جا کے مکہ شریف دے قریب پہنچے، مگر کافر ظالم جڑے سی انہوں نے خالد ابن ولید نو لشکر دیتا برستہ روک دے، اسی انہوں نے مکہ معظمہ داخل نہیں ہونا۔ اور ایک ایسا جرم سی جڑا عرب کدی بھی نہیں سوا، جنی دشمنی کسی دی ہوئے مکے ہم کو روکدا سی، اس خدا دا کر سی۔ اور اسے پاروں جڑے انہوں دے حلیف سی، دوست سی، جنہاں قبیلیاں انہوں دی صلح سی، جب انہوں دے سردار آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھگڑا نہ ودے کہ آپ نے ویکھ کے بھی بندے جڑے ہیں قریش ورگے ضدی نہیں، یہ مکے نو جانتے ہیں، قریش ٹائم ایسے زدتے ہوئے ہیں، آپ نے لوگوں نے آخیا اپنے اونٹ اٹھاؤ تے قربانی دے جانور جڑے نو کھلار دیو، گڑاں چ انہوں دے پٹے پے قربانی دے نشان لگے عمرے دے، وہ پھرے تے جا کے وہ سارے جڑے آئے سی خریس گیا تد انہوں نے جا کے آخیا بھائی گل مکاؤ دینا، اسی یہ گل کدی بھی نہیں ہون دینی مکے چ تسی روک دیو، اتنا کل سانوں روک دیو، تسی انہوں اپنی جاگیر بنانا چاہتے، گل چنگ اٹھا دیتا انہوں نے قریش نے، پھسا دیتا۔ اور اس گل دا اللہ دے رسول نے پہلا پتا، یاد رکھو اللہ پیر میرے علی شاہ تے رحمت کرے اگر وہ گل نہ دسا میرے ہی ہو جانا۔ انہوں نے کہا کون آندا رسولہ نے پتا نہیں سی کہ میں نہیں مکے جانا، خدا دا پیغمبر اتھے ہی جاندا سی کہ میں نہیں جانا، مگر یہ گل اتھے ہی کہندا ٹردا ہی کوئی نہ، معاہدہ کس طرح ہوندا، اگلے سال یہ رستہ کس طرح کھلدا؟ یا انہوں مولانا نعیم صدیقی صاحب نے انہوں تو سمجھ کے لکھیا کہ بالکل جھوٹ بول دے بے، حضور نو کوئی خبر نہیں سی، تو آپ نیرے ہی تر پے، پتا سی سارا کہ اس سال اتنا ہی جانا ہے، حالات پیش آنے ہیں، کافر مجبور ہو جان گے، معاہدہ ہو جائے گا تو اگلے سال پرامن 3 دن پھر مکہ چھڑنا پیا قریش نو، شہروں باہر نکل گیا پہاڑاں، پورا شہر حضور کی تحویل دیتا، آپ نے رات دے ساتھیوں نے کھلے دل نہ تو آپ کی راہ ہموار ہوئی اس صلح حدیبیہ ذریعے۔ خواب کوئی نہیں سی مدینے آ دن آپ نے بیان کیتا، اے ہن میرے کو سن کے تحقیق کرنی سارے نے، پھر میرے نہ گل کرنی، خواب نہیں آپ نے، خواب پھر اتنے رب نے وکھایا، جدو طے ہو گئی گل پھر آخیا بھی ہوں وہ جڑے وعدے ہے کہ تسی مکے داخل ہو گئے
غلبہ ہوگا کدوں پورے ہوں گے؟ فرمایا اللہ نے ہن اپنے رسول نوں سچا کہا حدیبیہ اتنے پھر آپ نے خواب ویکھیا کہ اللہ بخاتا کہ اگلے سال انشاءاللہ. اور اس تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخیا بھی اسی کیوں نہیں داخل ہوئے؟ فرمایا تمہیں کنے آخیا سی اس سال داخل ہونا؟ کہ میں آخیا ایک تو یہ گل ذہن چو کڈو بے رسولاں نوں کوئی بھلیکھا سی تے آپ مغالطے گئے سی کوئی خواب سنا سی، کوئی حقیقت نہیں. یہ ساریاں گلاں جڑیاں نا سیرت نگار جڑے عبد الرحمان بن زید بن اسلم ورگے دجالاں دیاں بنائیاں، یہ دین نال حدیث پاک نال کوئی تعلق نہیں. حضور نے کسے وحی دا اعلان نہیں کیتا، خواب بھی پیغمبر دا وحی ہوندا وہ ٹال نہیں سکتا. مدینے کوئی یہو جی گل نہیں ہوئی، نہ آپ نے اعلان کیتا. اور یہ سارا منصوبہ رسول کریم علیہ السلام دے علم سی. حضور جانتے سی لوگوں نے دسنا فائدے مند نہیں سی، لوگوں نے دسنا جنا ٹوٹتا ہی کیوں؟ یہ حالات کتنا بنتے کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے کہ جنگ تک نوبت پہنچ جی نظر آئی. ہوں جنگ بھی قریش نہیں سی لڑ سکتے، یہ بھی انہوں نے پتا سی اسی مکے جنگ شروع کرتی سارا عرب آ جانا، جڑے نہیں بھی مسلمان انہوں نے بھی آ جانا کہ تسی خدا دے شہر جنگ دا میدان بنا لے. ایسا پھسایا انہوں نے کہ نہ جنگ لڑ سکن. اور سانوں رستہ بھی 3 دن لی من گیا کہ اگلے سال آؤ، 3 دن شہر سر تو کوئی بندہ نہیں ہوگا، کھلا شہر تواڈے قبضے چ ہوگا، تسی اتنے جو جی چاہے کرے. یہ ہوں حضرت عثمان رضی کا معاملہ بھی اٹیچ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے جدوں پھر اس طرح کے حالات بنے رکاوٹ پاتی تیرا دسیا پیا ویکھ لو احرام بدے ہے، ہتھیار اسی نال کوئی نہیں لیا ہے، آ قربانی کے جانور ہے، کیوں روک دے؟ بالکل ہر لحاظ نہ انہوں نے اخلاقی طور سے ننگیا کرتا بھی کو کوئی جواز ہے گا سانوں مکیوں ڈکن کا. مگر انہوں نے اپنی عزت رکھنے لی جی ادا ہوں داخل ہو جانا تو سارے عرب دوائی مل جانی کہ مسلمان یار آئے تو للکر دے شہر داخل ہوئے کوئی روک نہیں سکیا. اپنی نک رکھنے لی انہوں نے ضد کر کے کہ بیعت کیوں ساڈے مطالبے منو چلے جاؤ اگلے سال 3 دن دے جویں چیزا. تو لوگ آتے جاندے سی، انہوں دے بندے بھی آتے سی. ادھر رسول کریم افسانے جدی گل ہے. ہوں حضرت عمر رضی اللہ بڑا بنایا اسی سنیاں نے بھی واہ سی یوں سی بشر مننا چاہیے سارا. کوئی نہ شیعہ آخن بے گرد ماری علی نے تو سمان ہل گیا تو نہ تسی یہو جہا کر یہو جہا بہادر کوئی نہیں جمیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے آخیا مکے کے سرداروں جا کے تو سمجھا سفیر بن کے جا تو انہوں نے کہا بے اسی لڑنی آئے نہ کوئی جنگ کا ارادہ، بیت اللہ کا طواف کرنا عمرہ کرنا. حضرت عمر نے پائی ہاتھ جوڑتے یا رسول اللہ میرا قبیلہ اتنے بہت چھوٹا جہا کہ میرے دشمن ہے مینوں اتنے بچاؤنا کہ نہیں تو مینوں تسی کوئی نہ بھیجا. اے صحیح بخاری سب کتاباں پڑھو. دنیا نا انسانوں کی حد سے رہا کرو، افسانوی دنیا نہ رہو. ہاں من کرت گلاں کر کے میں دین نواں نہ بنایا کرو. آپ نے آخیا ہوں پڑھ کے انہوں بھیجا گیا تو یہ ہوا بھی حضرت عثمان رضی اللہ بھیجنا چاہیے کیونکہ انہوں کا قبیلہ جڑا عرب تو باثر ہے، مکے دے سردار ہے بنو میاں، اسلام نہیں بھی لیا ہے پیچھے ہے نا. اور یہ عرب سمجھو قرآن نالوں تے دین نالوں بھی اس گل ود منتے سی قبیلے دے بندے دی حمایت کرو. عرب اس سر تے جیندا سی، اتنے حکومت کوئی نہیں سی، پولیس فوج کوئی نہیں سی، ایک قبائلی عصبیت انہوں دی محافظ سی. ایک بندہ بھی آواز دینا سی اپنے قبیلے کے نام سے، وہ قریشی ہو کلبی ہو فلانے ہو تے اسے پھر نوجوانوں تے حرام ہوندا سی اپنے گھراں بیٹھ گھوڑا سب دے دروازے تے ہوندا سی، نیزا وہدا ہوندا سی، اسے بھی اس قبیلے دے لوگ گھوڑے تے بہ کے نیزا لے کے دوڑ پیندے سی اور آندے سی اسی یہ بھی اگر سوچیے نا بھی حق تے یا باطل تے بھی غلط بات ہے، اس طرح انہوں نے اسی بچاؤ کل سانوں کون بچاؤ گا؟ ان سر خا کا ظالم و مظلومہ یہ دین بن چکا سی بھئی تیرا بھرا پاویں ظالم ہے تے پاویں مظلوم دی مدد کر. یہ قبیلیاں دی حفاظت جڑی ایک دوسرے دی کرنی. اس تو حضرت عثمان رضی اللہ سارے نے آخیا بھی انہوں بھیجا جائے یہاں پاروں یہ بھی وہ بنو میاں انہوں نے ہم نہیں ہون گے قبیلہ انہوں نے چھیڑو کر. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گئے گل بات کی کئی دن انہوں نے بھی لگ گئے انہوں نے بندے آتے رہے. اے بھی گل بالکل ایک سفید جھوٹ ہے بھی مشہور ہو گیا سی حضرت عثمان قتل ہو گیا. جھوٹ میں صاف کرنے قتل ہو گیا تو اس تو انہوں نے خون دا بل بالکل جھوٹ ہے. وہ زندہ سی، رسول اللہ نے پتا سی زندہ، کوئی موت دی گل نہیں تھی. افسانیاں نے سارا دین خراب کیتا مگر دیر ہو گئی. انہوں دے بھی بندے آتے رہے ادھروں بھی جاندے رہے گل کوئی نہ مکے. نظر یہی آوے بھی شاید آخر جنگ تک نوبت پہنچے. جڑا صلح کی رسول اللہ نے حدیبیہ دی ایک قصاص عثمان لی نہیں کی حضرت عثمان مارے گیا تو انہوں دی جگہ میں خون لینا نہیں. اصل بات یہی تھی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے محسوس کیتا بھی یہ منتے منتے کوئی نہیں نظر آؤں. نوبت جنگ تک پہنچی چاہے اسی ہوں منہ لپیٹ کے تر نہیں جانا جنگ لڑاں گے. 59 صفحہ ضعیف کال بھی لکھا اور ضعیف اگے لکھا کی لا گیا.
سباب کی وبس فی ذالک 59 صفحہ 7ویں جلد فتح الباری. بیعت دلین دا سبب بنیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم باس عثمان آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھیجا لیعلم قریشن انما جاء معتمر اللہ محارب کہ قریشیاں نوں دسو کہ میں عمرے لیے آیا میرا ارادہ جنگ دا نہیں. کیوں ایویں گل نوں وداؤندے جی. ففی غیبت عثمان شاہن دمن المشرکین تعرضوا لحرب المسلمین. حضرت عثمان دی غیر موجودی سے گل پھیل گئی کہ کافر صلح کرنے دی بجائے مسلمانوں نہ جنگ واسطے تیار ہو گئے. فاستعد المسلمون للقتال. اس تو پھر مسلمانوں نے بھی جڑے ایک ایک تلوار ہی صرف اور کوئی اثرار جنگ لی تیاری کر لی. وبایعهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حینئذ تحت الشجرہ علی اللہ یفروا وذلک فی غیبت عثمان. اقرار لے لیا بھی دوڑنا ہوں کوئی نہیں، جانا دنیا پیاں تے دنیا میدان نہیں کرنا. یہ بیعت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی غیبت چ اور ان دی غیبت بیعت ہونا انہوں نے بڑا مقام ملیا جڑا کسے نہیں ملیا. باقی لوگوں نے اپنے اپنے طور سے بیعت کی ہے. حضرت عثمان دا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فوت ہو گئے میں انہوں دا بدلہ لینی تو انہوں دی بیعت کیسی کرنی، انہوں نے دعا رحمت دی کرنی. آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جگہ اپنا ہاتھ رکھا اور نال کیا کہ عثمان اللہ رسول دے کام تے گیا، اس تو دی جگہ تے میں آپ بیعت کرنا. اور انہوں ایڈا اچا سمجھا گیا کہ عثمان آپ یار ہاتھ اپنے نال بیعت کر رہا تو وہ کی گل اتنے وہ ہاتھ جڑا سی وہ بجائے رسول اللہ دا ہاتھ استعمال ہویا. اور یہ میں ایک شیعہ کتاب سے پڑھوں گا جڑی بالکل بخاری کی طرح تاکہ لوگ جڑے نیڑے ہون دی کوشش کرن ایویں دین فطور اور شرارتاں جڑیاں دا کوئی فائدہ نہیں. سمجھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی 438 صفحہ حدیث نمبر 5 کتاب الروضہ جلد دی 26 تو لکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو گئے اور رسول کریم علیہ السلام نے ساری کوشش کی. اتنے پھر ایک تے رسول اللہ دا دی جگہ تے آپ بیعت کرنا اور دوسرا ہے جڑا اس تو بھی اگا صحیح بخاری جی ہے اتنے کہ لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ سانوں تے کسی نے طواف کرن دینا کہ نہیں کرن دینا کوئی گل نہیں بنتی نظر آؤں. مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نا انہوں نے موقع مل گیا. وہ مکہ شریف پہنچے انہوں نے طواف بھی کر لینا تے نال سارا کچھ انہوں نے موقع مل جانا کہ خوش قسمت نکلے. وقال المسلمون 444 صفحہ مسلمان کہنے لگے طوبی لعثمان یا رسول اللہ عثمان بڑا خوش قسمت ہے. قد طاف بالبیت وسعى بین الصفا والمروہ وحل انہیں تو بیت اللہ شریف کا طواف کر لیا صحیح کر لی صفا مروہ دی اور احرام بھی کھولتا. ادھروں مسلمان ایک کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے حضرت عثمان کول نہیں. اگر عثمان رضی اللہ عنہ دے ایمان چ آپ ذرا بھی شک ہوں تو آپ فرما دے یار کی پتا انہیں کر ہی لیا ہوئے. اور کافران نے بھی آخیا کہ اسی تیرے رسول نوں نہیں آن دینا تے نہ یہ گل ہونی ہے جی تسی آندے جی یہ ایسا ہی سال نہیں ہون دینا. تو آیا ہے تینوں حق ہے بے شک تو طواف کر لا اور یہ صفا مروہ دی صحیح کر لا تینوں اجازت دینے. اس وے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان لیفعل کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ عثمان میرے تو بغیر طواف کرے اور صحیح صفا مروہ بھی کرے. بڑی فدویت جان ساری اور قربانی ہے. نہیں تو کوئی گناہ تو نہیں سی ہونا نہ رسول اللہ نے ناراض ہونا سی پہ گیا سی چلو کر لیا. مگر جب کافرہ نے کیا بھی عثمان تو کر لا رسول اللہ نہیں کر دینا. وہ کہنے لگے یار یہ جہ طواف تو صحیح نو میں آگے لاؤنی مینو یہ جہ عمرے کی کہڑی ضرورت ہے جب میرے رسول نو تسی اجازت نہیں دیندے میں کام نہیں کر سکتا. قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفتح بالبیت. تو آپ نے پھر جو حضرت عثمان رضی اللہ واپس آئے تو اس نے آخیا کہ عثمان تو طواف کر لیا. فقال ما كنت لأطوف بالبیت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توفے کہ اللہ دا رسول جڑا انہیں طواف کیتا ہی نہ ہوئے میں طواف کر رہا یا رسول اللہ یہ ہو سکتی گل اور میں تہاڈا دیوانہ اور پروانہ کیسا ہویا. یہ کدی بھی نہیں میں یہ کام کوئی نہیں کیتا. اور رسول کریم علیہ السلام نے اسے ہاتھ دی جگہ وزاربا با یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین. حضور نے لوگوں نال بیعت آپ کی انہیں اپنے ہاتھ دیتے وزاربا باحدى يديه على الاخرى الاسباع. خوش نصیبی ویکھو ادھر بھی رسول اللہ دا ہاتھ ہے
دوجے پاسے بھی فرمایا آ ہاتھ جڑا ہے میرا تے آ ہاتھ عثمان دا، عثمان دی جگہ میں آپ ہی بیعت کر رہا ورنہ اتنے نال سی جد ابن قیس وچ سی 1400 صحابی دے نہیں بیعت کی، منافق نکلیا اونٹ دے کول بیٹھا رہا، نے آخا مینوں یہ نبی دی بیعتاں دی ضرورت، اس تو عثمان بھی ہوندا معاذ اللہ جو نہ کرتا تو کسی نے وہ کوئی بگاڑ لینا سی، جد کا کوئی بگاڑیا کسی نے، جد ابن قیس، مگر اللہ دے رسول نو اعتبار سی میں نہیں عثمان یہو جہ لوگوں چوں نہیں، نہ میرے بغیر وہ طواف ہی کر سکتا تے بیعت انہیں لازمن کرنی سی، اس تو صحابہ کرام دی سی کہ عثمان دے ہاتھ نال یا رسول اللہ دا ہاتھ دے لیے زیادہ بہتر ثابت ہے، ہاں نبی پاک نے اپنے ہاتھ نال بیعت کی، یہ وہ حق بہت اچھی اور بہتر نکلی۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑے مرتبے دیتے، جڑیاں فضیلتاں عطا کیتیاں، یہ کوئی ایویں معمولی گل نہیں سی، بڑا مرتبہ سی، بہت اللہ دے رسول نے خوشنودی پر یہ چیزاں کیتیاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے اس سے باب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لکھا، وہ زمانے کی گروہ بن گیا سی، لوگ ناراض ہو گئے، کوئی سیاسی وجوہات تو کسی دے خلاف کسی تو ایک مصری آدمی مکہ آیا، یہ 3698 حدیث ہے، صفحہ 54 7ویں جلد، جا رجل من اہل مصر وحج البیت، مصروں ایک شخص آیا، انہیں بیت اللہ شریف دا حج کیتا، فرا قومن جلوسن، ویکھیا انہیں مسجد کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے، فقال من ہؤلاء القوم، کہنے گا کون لوگ ہیں؟ قالوا ہؤلاء قریش، انہوں نے آخیا اے رسول اللہ دے خاندان دے لوگ ہیں، قریش دے سردار بیٹھے ہیں۔ قال فمن الشیخ فیہم، انہیں آخیا انہاں سارے چوں بزرگ کیڑا وڈا عالم زیادہ نیک جڑا؟ قالوا عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے عبداللہ۔ قال یا ابن عمر انی سائلک عن شیئن فحدثنی عنہ، وہ کہنے لگا ابن عمر میں تینوں کچھ گلاں پوچھن لگا کہ سچ دسنا، اے کعبہ کہ تم مسجد حرام سے بیٹھا، سچ بیان کر۔ ناراض سی، حضرت عثمان رضی کے خلاف پارٹی، حل تعلم ان عثمان فر یوم احد، انہوں نے آخیا تینوں پتا جنگ احد بڑے دن حضرت عثمان میدان چ نٹ گیا، رسول اللہ نو چھڈ کے میدان احد چ دوڑ گیا اور کئی مدت بعد مڑیا۔ قال نام، ابن عمر نے انکار نہیں کیتا، بیوقوف لوگ یہ کرتے بھی غلطی مننی نہیں، بھی نہیں وڈے بندے کو غلطی نہیں ہوندی۔ اللہ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحم کرے آتے اتوں ہی امت کا بیڑا بہ گیا، بے بزرگ مننا تے غلطی نہیں مننی، غلطی مننی تو بزرگ نہیں مننا، اتوں جہالت دے پتلے بن گئے، بے بزرگ بزرگ ہی رہندا تے غلطی بھی اس کو ہو جاندی ہے۔ آدم علیہ السلام تو گاں کہن ہونا نبی سی خدا دا، وہ کو ہوئی ہے قرآن دسدا، کیوں مکر دے؟ جو ہویا انہوں منو، نال وہ خوبیاں بیان کرو۔ ابن عمر نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، جنگے وہ دوڑ گئے۔ فقال تعلم انه تغیب عن بدر ولم یشهد، انہوں نے آخیا یہ بھی تیرے علم سے جنگ بدر سے نہیں گئے اور اس میدان سے حاضر نہیں ہوئے، ایڈا اسلام سے اوکھا وقت آیا سی، یہ عثمان نہیں وہ شریک ہوئے۔ قال نعم، انہوں نے آخیا بالکل ٹھیک ہے۔ قال رجل هل تعلم انه تغیب عن بیعت رضوان فلم یشهد، کہنے گا جب بیعت رضوان ہوئی ہے، رسول کریم نے بیعت لئی ہے، اتنے بھی حاضر نہیں سی، غائب سی۔ قال نعم، ٹھیک ہے۔ خوش ہو کے انہیں بھی میرے اعتراض سچے نکل، قال اللہ اکبر، نعرہ مارا اس مصری نے کہ بالکل میں جت گیا، میری گل پوری ہوئی۔ قال ابن عمر تعال بین لگا، حضرت عبداللہ بن عمر نے آخیا تیریاں سن لیاں تے جو سی میں سب ٹھیک دستا، ہن ذرا صبر کر، آ بین لگا، میں نہ سارا دی تینوں حقیقت سمجھاواں کہ کیوں ہوئے کم۔ اما فرار یوم احد فاشهد ان اللہ عفان و غفر اللہ، جہاں کہ میدان احد تو دوڑ گیا سی، بالکل حق ہے، مگر قرآن نو جے مننا تے اللہ نے سورہ آل عمران تو اتارتا، یہ غلطی ہو گئی ہے، لوگوں نے درہ حضور دے حکم توڑ کے چھڑ دیتا، وہ نتیجے پاگڑ پی گئی، لوگ دوڑ گئے، مگر اللہ نے قرآن چاکھیا کہ میں معاف کرتا اور بخش دیتا۔ اس تو ہن اللہ نے جڑا بخشتا ہے معاف کرتا، تو کرنا ہی معاف کے نہیں، دوڑ گئے سی مگر اللہ جاندا معاف کرتا، تینوں قرآن کا بیان نہیں چنگا لگتا۔ وَأَمَّا تَغَيُّبُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتُهُ بِنْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ مَرِيضًا، کہ جڑا دعانا بدر چ نہیں گئے، وہ بھی تو سوچیا بے بدر چونا دا نہ جانا برائی ہے کہ نیکی ہے؟ تیرے علم چونا چاہیے
کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تے رسول اللہ دی بیٹی سی، حضرت رقیہ انہوں دی دنات بیوی سی، اور وہ بیمار سی، اللہ دے رسول بدر نو جا رہا سی، بیٹی بیمار سی پیچھے، تو خود رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اور اسامہ بن زید جڑے اتھے رہو، میری بچی نو سنبھالو، تے تانوں ثواب اور حصہ مال غنیمت دا وہی ملے گا جڑا میدان بدر شریک ہون والے دا۔ اس تو برائی بنا لیا جو حضرت رقیہ رسول اللہ تو پیچھے فوت ہو گئی، تے جیسے وہ بشیر خوشخبری لے کے آیا بندہ تے آ کے انہیں اطلاع دیتی کہ اللہ نے فتح دیتی ہے، مسلمانوں نے سارا دی یہ نگاہ سی بدر کی بنتا 313 تے بندہ 1000 ہے، اینے انہوں کو کوڑے سب اڑی کے سی خبر کی آؤں دی، انہیں قبر سے بیٹھے سی اس حضرت عثمان، اور جدوں آ کے خبر دیتی اللہ نے اپنے رسول نو غلبہ دیتا، فتح ہو گئی۔ حضرت رقیہ نو اتار رہا رسول اللہ اپنی بچی کے جنازے شریک نہ ہو سکے، اس تو یہ برائی بیان کرتی، وہ اگر نہیں گئے تو انہوں نے تھلے اللہ دے رسول دی بچی سی اور وہ بیمار سی، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لک اجر رجل من شهد بدرا وسهمه، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا سی تینوں اُنہ ہی ثواب ہے جنہ بدر جان والوں نو ہوگا، اور وہ حصہ ملے گا مال غنیمت تو جڑا انہوں نے ملے گا۔ اے دو گلاں دا جواب دے کے کہ اما تغیبهم بیعت رضوان فلو کان احد عذرا بوطن مکہ من عثمان لباس مکان، اے جڑی تیسری گل تو کہی بھی بیعت ہوئی تو حضرت عثمان حاضر نہیں سی، اور نہ مرادہ گل نو سوچے بھی جے عثمان نالوں مکے کسی دی عزت ہوندی تے کوئی ہور اتنے جان جوگا ہوندا تے رسول اللہ انہوں نہ بھیج دیندے، عثمان تو سوا لبا کوئی نہ، حضرت عمر جیسے ہاتھ جوڑتے کہ میرا قبیلہ ماڑا جو میرے بھائی دشمن زیادہ اللہ دے رسول میں نہیں ہوتے، حضرت عثمان نے بھیجا وہ قبیلہ تگڑا، فرمایا لو کان احد عذرا ببطن مکہ من عثمان، مکے دی وادی چ عثمان نالوں کسی دی زیادہ عزت ہوندی، وقار ہوندا، وہ احترام ہوندا، لباس و مکانات اللہ دے رسول نے بھیجی، فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان، اللہ دے رسول نے عثمان رضی اللہ عنہ بھیجا، وکانت بیعت رضوان بعد ما ذهب عثمان الی مکہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان دے مکہ جان تو بعد بیعت لی، اس تو عثمان نے کہا اس سے ہونا جو سرکاری ڈیوٹی سے گیا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید الیمنا هذه ید عثمان، آپ نے پھر اپنے سجے ہاتھ نو، کھبے نو نہیں سجے نو کیا عثمان دا ہاتھ ہے، فضرب بعلی یدیہ فقال هذه لعثمان، اینوں پھر اتنے مار کے آخیا بیا اللہ عثمان دی بیعت میں وہ جگہ پہ کی تھی، فقال عمر اذهب باعلان معك، اے گلاں واضح کر کے پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لے ہونے جو کوئی میں دسیا نا اگلیاں تے اگے تو گنڈ دیتی ہے، اے میریاں گلاں میں مصر نال ہی لے جا، جتھے وہ سناؤنا نا یہ بھی دسیں بھی آہ جواب ملے ہے تاکہ تواڈے دل جڑے انہاں کچھ عقل پیدا ہوئے، بے غلطیاں بندیاں کوئی ہوندیاں تو بزرگی چوں نکل نہیں جاتے، انہاں دا باقی عمل بھی ویکھی ساری عمر انیاں نیکیاں کیتیاں ہوندیاں، ایک ادھی غلطی نہ مٹ جاندیاں ختم ہو جاندیاں۔ موسیٰ علیہ السلام کو قتل جیسا نہیں کام ہویا، بندہ مار دیتا انہوں نے، اور قرآن مجید چاہتا من ھذا من عمل شیطان، یہ شیطانی کام ہو گیا، اللہ جے تو معاف نہ کرے میں تو تباہ ہو جوں گا، اللہ تعالیٰ آ بندہ فغفرنا لہ ذالک، اسی دا قصور معاف کرنا، پیغمبر ہے کلیم اللہ، وہ کوئی موسیٰ علیہ السلام بھی توہین کر سکتا کہ جڑا کہ نہیں بندہ ہی نہیں مریا وہ بھی ٹوٹا، بے وقوف لوگوں نے معیار پہ بنا لیا، بے بزرگ بنایا جی غلطی تے غلطی آ گئی تے بزرگ نہیں رہا، نہیں بزرگ سر دا تاج ہے، وہ سالی قابل احترام ہے، وہ دین دا تھام ہے، مگر جڑی غلطی ہے وہ غلطی ہے، چھپاؤن دا کوئی فائدہ نہیں، تے نہ رحم دی دعا برکت دی دعا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہن میرے کو سنیا ہی نا یہ بھی تو نال ہی لے جا۔ تو رسول کریم علیہ السلام تو بعد حضرت عثمان 35 ہجری شہید ہوئے، دن کسے نہیں پتا، کوئی آندا بھی 12 تاریخ ذی، کوئی آندا 8 سی، کوئی آندا 18 سی، مگر جنہاں لوگاں دا مقصد ہے نا بھی شیعہ سنی جنگ نہ ختم ہوئے، وہ چونکہ شیعہ لوگ 18 ذی الحج نوں عید غدیر مناؤندے، انہاں دا سارا تو وڈا دن یہ ہے، وہ آندا کسے دن دی سانوں اینی خوشی نہیں دینی، گل انہاں دی اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ سمجھدے بھی اس دن جڑا حضرت علی دی شان آپ نے بیان کیتی اسی وہ عید نہ منائیے تو ہور کی کریے، گل اس تو مکردا بھی نہیں کوئی، سنی بھی مندا بھی واقعی ہویا، رسول کریم علیہ السلام جو لوٹے حج تو تے جوفہ پہنچے، جوفہ ہوں تو کچھ ویران ہو چکا، مگر اس زمانے چ شہر سی بستی سی تے اتنے ہی شام والے لوگ احرام بنتے سی، وہ دے لاگے ایک تالاب سی، تالاب نو عربی غدیر آندے، نہ اس تالاب دا خم سی، خم غدیر حضور پہنچے تو آپ نے اللہ کی طرف اطلاع ملی، تو آپ نے پھر لوگوں روکیا تو آخیا خطبہ میرا سنو،
وہ ذات آخیا صحیح مسلم جی سب کتاب میں انما انا بشر کہ میں خدا نہیں، خدا کا بیٹا نہیں، ایک بشر ہے۔ یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، کوئی پتہ نہیں کدوں خدا دا فرشتہ آ جائے موت دا پیغام لے کے میں دنیا تو چلا جاواں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، تواڈے اندر میں بہت دو گراں قدر چیزاں جنہاں دا مول نہیں پی سکدا وہ چھڈ کے جا رہا۔ انہاں دوہاں دے بارے میں تانوں تاکید کردا تے میرے بعد انہاں نے جو برتاؤ کرنا وہ اللہ تو ڈرے ہو، کیونکہ وہ دونوں میرے کو قیامت کے دن حوض کوثر سے آ جانی ہیں، اور میں پھر دیکھ لینا تسی میرے بعد انہاں نے کی برتیا۔ انہاں چ ایک اللہ دی کتاب جے قرآن ہے، اور ایک میرے اہل بیت ہے، میرے گھر دے لوگ ہے۔ امام مناوی فرماندے چونکہ اللہ نے وحی دے ذریعے آپ کو دستا سی کہ پچھوں کام نہیں ٹھیک ہونا، انہاں لوگوں نے سر کٹ کے تیرے بچے دا شہر پجائے سراؤنا، بچیاں تیریاں بازاراں کماؤنیاں، اور لاش تیرے بیٹے دی کوڑے دوڑ۔ اس تو 3 واری حضور نو کہنا پیا ذکرکم اللہ فی آل بیتی، میں اپنے خاندان دے بارے تانوں رب دا واسطہ دینا کہ اللہ تو ڈر کے انہاں نال کوئی چاہیدہ سلوک کرے ہو۔ مگر امام مناوی فیض القدیر لکھ دے بے نہ بنو امیہ نے بالکل حضور دی وصیت دے الٹ کیتا، جنہ آپ نے زور نہ کیا سی اونی دی مٹی پلیت کیتی، کوئی قیداں مارے گئے، کوئی جڑے سی پھر انہاں دے کمات سے قدر کوئی نہ کی، اور نال پھر یہ سارا اعلان کر کے را کے بعد پھر آپ نے آخیا لست اولیٰ بالمؤمنین من انفسکم، میرا دسو کہ مینوں تسی اپنی جاناں تو پیارا مندے جے کہ نہیں مندے؟ لوگوں نے آخیا ہاں اللہ دے رسول ہے، تو قرآن آندا کہ رسول تو اپنی جان تو پیارا۔ یہ پوچھ کے پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پھڑیا، کھڑا کیتا، اور لوگوں کے سامنے آخیا من کنت مولا فعلی مولا، جڑا جڑا مینوں پھر محبوب سمجھدا اسی محبوب منع کریں گے، وہ حاکم کریں گے۔ لفظ دونوں نہیں مشترک، دونوں کی گل وچ ہی ہے، رولا مک نہیں سکتا۔ اندر حضور پاک نے حاکم مقرر کرتا، اسیاں نے محبوب مقرر کیتا کہ یہ ظلم نہ کرے۔ ظلم سے بڑا ابن کثیر بھی آندے کہ امت نے جو غداری کی اس کا اندازہ کہ کس طرح آپ کا زمانہ جڑا 4 سال کا خراب کیتا، بیعت ہی نہیں کیتی، جنہاں کیتی انہوں نے توڑ دیتی۔ کوئی لشکر لے کے جنگ جمل چ آ گیا، کوئی صفین چ آ گیا، کوئی نہروان چ آ گیا، اخیر رمضان شریف مسجد ہی شہید کر دیتا۔ کر دے ظلم رہ تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جہاں میں پھر مولا نا، جہاں مینوں اپنا مولا منتا ہے اے علی دا مولا۔ اور نال دعا کر دیتی اللہ موال من والا ہو واد من آدا ہو، اللہ جڑے یہ پیار کرن گے انہوں نے تم ہی پیار کریں، جڑے یہ دشمنی کرن گے تم ہی انہوں دا دشمن ہو جی۔ وہ کوئی میری امت نہیں جنا۔ اس وہ عید غدیر مناؤ دے کہ اس دن حضرت علی دا اعلان ہویا، یہاں پنگے دے طور جناب کہ کوئی انہوں سپاہی صحابہ نو منت کر کے آ کے کہڑی صحیح روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ 18 دے لاجن ہوئے، مگر ادا فساد نہیں پیندا، فساد پاؤنا۔ حضرت عمر رضی اللہ 26 دے لاجن زخمی ہوئے، 29 نو فوت ہو گئے۔ انہاں ضرور محرم دی یکم نو جی دن مناونا چاہیے تاکہ رولا نہ مکے۔ توبہ میری توبہ، امت نو کس طرح سارے گروہ برباد کرنا، اپنے اپنے عبادت خانے کچھ کرو، باقی کیوں ستاؤندے جے؟ اگے تھوڑا بیڑا بیٹھا۔ انگریزی دور علامہ اقبال نے جو ہار سی ساڈا ہندوستانی دا، انگریز ایڈی دوروں آ کے راج کر رہا سی، جان چھڑدا کوئی نہیں سی، سانو آپس کی لڑائی جانا، کسی نے انہیں عہدے دے دینے، رشوتاں دینی۔ تو اس اقبال نے کیا سی ہن لفظ چلو ہندوستان کی تھاں ہور رکھ لو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ یہ ہوئی پاکستان دا حال ہن کرنا چاہتے، جڑے اتنے بیٹھے وہ بھی ہے، وہ سمجھتے خانے یکما لٹ دا مال ہے، جن دن آگے لٹ لو تو باہر پیسے بھیج دو، پتہ نہیں کہڑے ویلے انہوں نے تو لٹن دی پئی، دشمنوں کے ایجنٹ ہے، انہوں کے سامنے چکتے ہیں، سلام کرتے، اور بالکل سمجھتے بھی انہوں کے پیریں پیرنا ساڈا کو بنو، اتنا کچھ نہیں بننا۔ اللہ تعالیٰ آندا اگر تسی عزت چاہتے جے نا یبتغون عندہم العزت، تسی کافراں بے ایماناں نال تعلق پیدا کر کے چاہتے جے عزت ملے، تو ہمیں پتہ نہیں کہ عزت ساری دی ساری اللہ دے اپنے ہاتھ، جڑا انہوں مناؤ گا عزت انہوں ملنی ہے، ورنہ بڑے بڑے جڑے نا با اقتدار انہوں نے لوگوں نے تاج زمین سے روڑتے دیکھے ہے، تخت تو ڈگ کے ٹھوکراں کھاندے دیکھے، کوئی شے خدا دی نہیں۔ تواڈے سامنے کنے گزر گئے، کوئی حکمران مڑ کے جیلاں گیا، کوئی پھانسیاں دے۔ اس نکمے اقتدار دی خاطر رب نو ناراض کر دیں، رسول نو ناراض کر احمق لوگ ہے۔ خدا نو راضی کرو، ایسے کام کرو کہ اللہ خوش ہوئے، چند دن دی حکومت تو بعد دنیا یاد کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جتنا رہو 2 سال خوش دے رخشید ورے شعرا مستاجر بود، آندے بہت سونا چمکیا مگر ہے چھیتی نہیں بجھ گیا۔
2 سال اور پھر اینا بگاڑ ہو جان تو بعد جو حضرت معاویہ تو شروع ہویا سارا خاندان تو جے رات امت نو چلاوندا رہا، یہ ایسا جمیا حضرت عثمان حضرت عمر رضی پوتی دا بیٹا نیک ولی عمر ثانی ہویا، آخیا دوبارہ عمر یار دنیا تے آ گیا، عدل ہو گیا، ریا نو انصاف ملیا، غریباں دے گھراں سب کچھ ہوا تے نوبت اتنے تک پہنچی جڑے چج دے کام کردے انہاں دا نام نہیں مٹدا، قیامت تک اسی لینا تے دوجیاں دے تختے ہوندیاں وی لوگاں دے کنجر گلوں نہیں لیندا، کوئی عزت نہیں ہوندی، کتے ہوندے چھڑ دے نہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حکومت کر دے، کوفے میں ایک عورت چلی بیوہ 6 بچیاں دی ماں، اور سفر کر کے وہ دمشق پہنچی، دارالحکومت سی، پتہ کردیاں حضرت مکان تے پہنچی، مکان وال نظر ماری تو مٹی جڑی اس نے گارا کئی دیا تو ڈگا، بیچاری غمگین ہوئی کہ جس حکمران دا اپنا کر نہ کوئی محل نہ کوئی نہیں، میرا کی بناؤنا؟ انہیں چر حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے، نہ کوئی باڈی گارڈ نہ کوئی وردیاں، گھر کی کھوئی سی، اتوں جا کے پانی کھڑن لگ پائے، مٹی پئی سی وہ پا کے وہ گارا بنا لگ پائے لپائی دی، نالے بیوی وال دیکھ دے، ہوں بیوی فاطمہ جڑی وہ مروان دی پوتی ہے وہ بھی حکومت کر گیا، عبد الملک دی بیٹی ہے، 2 بھرا اگے راج کر گیا ولید اور سلیمان، 2 بعد چاؤن والے یزید اور حشام، ہوں بھی خاون خلیفہ، وہ بھی سادی جی جسے وہ بار بار وہدے تو عورت کہنے لگی اس فاطمہ نو جڑی ناز و نعمت پڑی سی، تہاڈا ملازم جڑا بی بڑا بے حیا ہے کہ کڑی مڑی تہاڈے میرے ول ویکھدا۔ حضرت فاطمہ نے آکھیا بھین یہ خادم نہیں نہ نوکر ہے، یہ خلیفہ وقت ہے جس کو تو فریاد لے کے آئی، حیران ہوئی آپ گھرا بناؤ دیا جنہیں چج دے کام کیتے جنہوں کا نام مٹ نہیں سکتا۔ آپ نے آخیا فاطمہ کی گل ہے؟ انہیں آخیا کوفہ تو آئی ہے، 6 بچیاں جی بیٹیاں یتیم ہیں، جوان ہو چکی ہیں، یہ کوئی ذریعہ نہیں انہوں کی شادی کا، مدد لی آئی ہے۔ آپ نے اسے کاغذ پڑھیا، حکم نامہ لکھتا گورنر دینا، وہ لے کے گئی تے ربضہ کرنا جڑا قرآن دی آیت تہاڈے سامنے پڑھی، وقت دا کوئی عمر بن عبدالعزیز دنیا تو چلا گیا، خبر کوئی نہیں اس عورت نو، نہ اطلاع، کوئی ریڈیو کوئی نہیں، کوئی ٹیلی ویژن نہیں۔ کوفہ گئی تو گورنر دے دربار چلی، انہوں جا کے انہیں چٹھی دیتی، گورنر رو پیا، وہ اکھاں چ آنسو بہے تو بیچاری گھبرا گئی، پتہ نہیں بچ کی لکھ دیتا، بھی یہ تو رون لگ پیا۔ انہیں دیکھ کے انہوں آخیا بہن پریشان نہ ہو، اصل معاملہ ہے جس نیک آدمی کا تو خط لے کے آئی وہ دنیا چلی گیا، فوت ہو گیا۔ اور بیچاری ہور ڈری، ہوں کسی نے کی مننا اس حکم نو؟ انہیں آخیا نہ، عمر ایسا بندہ نہیں سی بے زندگی جو حکم جڑا دی تعمیل ہوئے، وہ مرن تو 20 سال بعد ہی تو چٹھی میرے پیش کر دی، اسی ادنا ہی سلام کر دے جی زندگی چانوں کر دی۔ یہ اللہ دا حیاتن طیبہ، اسی انہوں نے اچھی زندگی دینے ہیں، ورنہ کی یہ تختاں دے بہ رہو، باڈی گارڈ ہے، ہوٹ اگے چل رہا ہے، نوکر چاکر لعنت خرید رہے، جا کی فائدہ؟ اس طرح فانی دنیا دے اندر میرے برا جدو کچھ چجدہ کام کر لیے، سال الوداع ہو رہا ہے، چھڈ کے جا رہا، نواں شروع ہونا، پتہ نہیں مینوں تانوں پھر پورا ہونا کہ وچے چل جانا۔ استغفار کریے، رب کو معافی منگیے، جے کہ غلطیاں چھڈ کے خدا دے دروازے تے آ جائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ مولوی صاحب ہوں بھی آئے بیٹھے، وعدہ بھی انہوں نے سی، کالم دین بھی میرے کو اگے لے کے آئے سی، مگر درمیان تے کیسا کام آ گیا، بسم اللہ، کیوں مسجد اور مدرسہ سمجھو میں ہی بنوا رہا سی، کام ہو گیا پورا، مزدور ہونے رخصت، انہوں دا 10,000 روپیہ مولوی صاحب دا سی، سارے پروگرام چھڈ کے سارے نو جواب دے کے نا خدا دا نام من کے 10,000 مینوں پے، ورنہ میری انہوں نے گردن نہیں چھڑنی، مزدوراں نوں چھٹی دیاں تے مسجد اور مدرسہ آزاد ہوئے۔ اس تو اج دا دن جڑا نا اے سمجھو سال دا آخری جڑا جمعہ، یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیو، کوئی 1-2 بندے بھی پورا کر گئے، 10,000 کی رقم کچھ بھی نہیں، اللہ کروڑاں ارباں تانوں دے تے تواڈے مال تے اللہ تعالیٰ برکت دے دیا کرو، یہ جی اپیل سامنے آوے تے خدا رسول نو خوش کر لئی، دین دی مجلی مسجد اور مدرسے لے 10,000 صرف مزدوری بقایا دے دینی دے، اللہ انشاءاللہ میرے تواڈے سارے کم سواروں گا، اللہ فضل و کرم فرمائے، دعا ہے پاکستان دی اور سارے عالم اسلام دی اللہ حفاظت فرمائے، یہ دشمنوں اور پورے عالم اسلام دے دشمنوں ذلیل اور رسوا کرے،
ساڈے اندر ہزار کوتاہی ہے، جھوٹے ہیں، مجرم ہیں، اسی اللہ تعالیٰ نال کچھ نہیں گل نبھائی، مگر اللہ تعالیٰ ساڈے ول نہ ویکھے، اپنے دین دی خاطر اس خطے نوں بچیا رہن دے، کبھی کوئی بندہ اٹھ کھڑا ہوے جڑا اتنے اسلام جاری کر سکے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء